ہاں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائیو، نمسکار، ست شری اکال۔ تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ 40 نسخے دوں گا میں آپ کو، اس میں سے 26 نسخے ہو گئے تھے، 27واں چلانا تھا۔ تو یہ 21 مرغیوں والا ہے نسخہ، 21 سیاہ مرغی یعنی کالی مرغیاں لینی ہیں۔ 21 سیاہ مرغیوں کو بند کر کے رکھ لینا ہے۔ ان کو ہر روز سانڈے ہوتے ہیں جو، ان کا گوشت، میدا اور گائے کا گھی ان میں ملا کر گوندھ کر گولیاں بنا لیں، اور یہ گولیاں 21 روز تک ہی ان 21 مرغیوں کو کھلانی ہے۔ اس کے بعد جب 20 روز ہو جائیں تو ایک مرغی جوان کو کاٹ کے پکا کے کھائیں، اور ایسے ہی 21 دن لگاتار کھاتا جائے تو نامرد کامل مرد ہو جائے گا۔ اور 28واں نسخہ نوٹ کر لیجئے۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا تو بھائی کومنٹ کر دیا کرے، میرا ٹائم بھی کم ہی لگتا ہے۔ تو کلنجن لینی ہے پان کی جڑ، 10 درہم لینی ہے، اور بہمن سفید 5 درہم لینا ہے۔ کوٹ چھان کر اور روگن گاؤ یعنی گائے کے گھی میں اس کو چکنا کر کے باریک باریک کر کے بالکل باریک سے باریک کر لینا ہے۔ شہد کے ساتھ اس کی گولیاں بنا لینی ہیں۔ گولی کتنی؟ اخروٹ کے جتنی، یعنی ایک لڈو۔ تو یہ کھانا ہے بھائی، ٹائم پیریڈ بہت بڑھ جائے گا، اور اس میں ذائقہ بھی ہے اور بندیج بھی ہے اور بل بھی ہے اور خوب انتصار بھی ہے اور ویریہ بھی بہت بناتا ہے یہ والا نسخہ۔ 29واں آپ نوٹ کر لیجئے۔ رسالہ حضا کے مؤلف کا تجربہ کیا ہوا عجیب الاثر ہے، اور قوت شہوت کو خوب ترقی ہوتی ہے۔ شب کو یعنی رات کو 3 انڈے خام پخت یعنی آدھے ابلے آدھے کچے کر کے کسی قدر پسے ہوئے نمک اور سیاہ مرچ، فلفل سیاہ کا مطلب ہے کالی مرچ، اور فلفل دراز اور جسے ہم مگاں کہتے ہیں، اس کو ملا کر یعنی نمک اور کالی مرچ اور مگاں کو ملا کر 1 ہفتہ تک کھائیں تو پھر حد درجے کی قوت آتی ہے، شریر میں بھی اور اندری میں بھی۔ آگے 30واں نسخہ نوٹ کر لیجئے۔ موسلی سفید، میں قریب کر دیتا ہوں۔ موسلی سفید آملہ مکسر ہم وزن کوٹ کر روگن گاؤ اور شہد میں ملا دیں، اور موسلی سفید اور آملہ مکسر، چھلا ہوا آملہ ہم وزن کوٹ کر گاؤ کے گھی اور شہد میں ملا کر رکھ چھوڑیں۔ ہر روز صبح کو نہار منہ یعنی خالی پیٹ 2 دمڑی بھر کھا لیا کریں، اور مؤلف کا تجربہ ہے جس کی کتاب سے یہ نسخہ لکھا گیا ہے کہ آپ کھاؤ گے تو پھر جان جاؤ گے۔ یہ نسخہ میں نے کم سے کم اپنے 30 سے 40 مریضوں کے اوپر آزمایا ہے، اور ایک نے بھی یہ نہیں کہا۔ یہ ویسے 40 کے 40 نسخے ہی میرے آزمائشی ہیں بھائیو، اپنے مطب میں اپنے دواخانے میں اس کو آرام سے آپ یوز کر سکتے ہو اور پیسے بھی کما سکتے ہو۔ اور بہن بھائی جو بھی جس یہ مرض میں مبتلا ہے کوئی بھائی، تو ان کو چاہیے کہ آزما لے، اور ایک ہی نسخہ ایک بار میں آزمانا ہے، یہ نہیں 4 نسخے کھانے شروع کر دو۔
تو آگے 31واں نسخہ نوٹ کر لیجئے: میتھی، گلو، ہلیلا، بلیلا، آملہ یعنی ہرڑ اور بہیڑا، سب کو ہم وزن لینا ہے۔ میتھی، گلو، ہلیلا، بلیلا، آملہ، ہم وزن برابر وزن لے کر کوٹ شان کر شہد اور روغن گاؤں میں ملا کر اٹھا رکھیں۔ ہر روز صبح کو 2 دمڑی بھر کھا لیا کریں، قوت بہ کے لیے بے نظیر ہے۔ اور 32واں نسخہ نوٹ کر لیجئے: 1 سیر بھنی ہوئی گاجر جس کا ہم گجریلا کھاتے ہیں، اور دار چینی 3 درہم، کرن فل یعنی لونگ 1 درہم، زعفران یعنی کیسر نصف درہم، اور سب کو شہد کے ساتھ معجون یعنی گاڑھا سا مواد بنا لیں۔ جیسے کیا ہوتا ہے، جیسے لک ہوتی ہے، ایسا گاڑھا مواد بنا لیں، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ لیوی کے سامان، لیوی سے تھوڑا گاڑھا۔ چلو یہ معجون بن جائے گی، جو چمچے جیسے چمن پراش ہوتا ہے، یہ معجون ایسے بنا لو۔ تو یہ محمد زکریا کا تجربہ کیا ہوا ہے، بہت ہی مبہی ہے، بہت ہی مزہ دینے والا اور طاقت دینے والا، پورے شریر کو ہی۔ بیکھ کونچ یعنی کونچ کی جڑ، دار چینی 5 درہم، تخم کونچ کے بیج یعنی چھلکا اتار کے، موسلی سیاہ یعنی کالی موسلی، مگج پستے کے مغز، اور یہ سب لینا ہے 20 درہم۔ جوجبوا، کرن فل، مغز لینا ہے جوز ہندی کا، املی کا، اور 1 درہم یہ لینا ہے۔ سب کو کوٹ شان کر اور 40 درہم مشری کے ساتھ ملا کر گائے کے 10 سیر دودھ میں جوش دیں۔ جب 2 سیر دودھ رہ جائے، 10 میں سے 2 سیر رہ جائے، تو اس میں سے 5 درہم اس میں سونٹھ یعنی سنڈ، جو ادرک ہوتا ہے نا، جنجر، اس کو سکھا کر اس کو پیسنا، اور اس کو سونٹھ کہتے ہیں، سوکھا ادرک، تو اس میں 5 درہم یہ بھی ڈال لیں، اور ڈال کر اس سے کیا ہوتا ہے، پیٹ کی گڑبڑ نہیں ہوتی سونٹھ سے۔ اس کو سوتے وقت رات میں اس کو کھائیں، اس قدر قوت اور شہوت ہوگی کہ کئی عورتوں کو آدمی رکھ سکتا ہے، یعنی سیکس کی بھوک بہت زیادہ لگاتی ہے۔ چلیے 34واں نسخہ: شب کو یعنی رات کو دودھ میں تخم مکارا جوش دے کر کھائیں، تو دیکھیں اس کا کمال۔ اور 35واں نسخہ ہے گوکھرو گوکھرو کا مطلب بھکڑا، ایک بکڑا چھوٹا ہوتا ہے، ایک بڑا ہوتا ہے۔ گوکھرو مشری دونوں میں سے کوئی لے لو، ویسے چھوٹا بڑھیا ہوتا ہے۔ گوکھرو مشری، گائے کا گھی اور شہد ملا کر کھائیں، اس پر اوپر سے گائے کا دودھ پی لیں۔ اس شب کو اس قدر قوت و شہوت ہو کہ بیان سے باہر ہے، اسی دن اثر کرے گا، اسی دن کھا کے دیکھو بھائی۔ وہ دوا جس سے آلت کو یعنی آپ کی اندری کو پورا انتصار یعنی اریکشن اور سختی حاصل ہوتی ہے، وہ کون سا نسخہ ہے؟ پیاز نرگس، اکر کرہا
اور یہ اکر کرہا بہت بڑھیا لینا ہے، ایرانی لینا ہے۔ ان کو ہم وزن شان کر بیل کے پتا میں لت کر کے آلت پر لیپ کر لیں۔ پیاز نرگس اکر کرہا، اور اس کو اچھی طرح سے لگدی بنا کر بیل کے پتے پہ لگا کے اپنی اندری پہ باندھ لیں۔ اس قدر انتظار ہوگا، سختی آئے گی، اریکشن ہوگا کہ جماع و انزال کے بعد بھی سست نہ ہوگا۔ جیسے ہم وائگرا کی گولی کھاتے ہیں اور پھر بعد میں بھی اریکشن رہتا ہے، اسی طرح سے اس کا یہ بات یہ ہے کہ وائگرا کھانے سے آپ کا سر درد ہوتا ہے اور قوت دن بدن کم ہوتی رہتی ہے، پر یہ چیزیں کھانے سے قوت بحالی میں آتی ہے اور روز روز اریکشن بڑھتا ہی جاتا ہے، سختی بڑھتی ہی جاتی ہے اور اریکشن بھی بڑھتا جاتا ہے اور مزہ بھی بڑھتا جاتا ہے اور ویریہ بھی بڑھتا جاتا ہے اور کرم بھی ویریہ کے بڑھتے جاتے ہیں، ایسے نسخوں سے۔ بس یہی ہے کہ انگریزی اور دیسی میں فرق ہے۔ تو آگے نوٹ کر لیں 37واں نسخہ۔ آج ہم 40 کے 40 پورے کر دیں گے بھائیو، ویڈیو لمبی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ 37واں نسخہ ہے نصف درہم برار منی، آدھا درہم لینی ہے برار منی پیس کر اور شہد و روغن میں ملا کر، اور روغن یہاں پہ گاؤ کا ہے، یعنی گائے کا گھی، شہد آپ جانتے ہو ہنی، اس میں ملا کر باوقت ضرورت آلت پر تلا کریں، پینس پر تلا کریں، یعنی اندری پہ تلا کریں اور پیڈو اور کھسیوں پر بھی لگائیں، یعنی ٹیسٹس پہ بھی لگا لیں اور پیڈو میں بھی لگا لیں، دھنی کے نیچے جو جہاں پہ جڑ ہوتی ہے وہاں پہ، تو خوب سختی اور خوب قوت حاصل ہوتی ہے اس سے۔ تو اگر کمر پہ بھی لگاؤ گے کمر کو طاقت دے گا، اور فرج میں لگائے تو مرد سے کبھی سیر نہ ہوگی عورت، اور جمد گرم ہو جائے گی، یعنی مطلب فرض کیسے کہتے ہیں، عورت کی شرمگاہ کو اگر وہ لگائے گی تو مرد بھی اس سے سیر نہیں کر پائے گا اور مرد اسی سے ہی کرنا چاہے گا۔ اور 38واں نسخہ ایک سیر فلفل دراز یعنی مگاں کو گائے کے 2 سیر دودھ میں دھیمی دھیمی آگ پر جوش دے لیں۔ جب دودھ اور فلفل ایک جات ہو جائیں یعنی مل جائیں، سب کو سایہ میں اور ہوا سے بچا کر خشک کریں، اور یہ دھوپ میں بھی نہیں رکھنا بھائی، رکھنا بھی سایہ میں ہے اور ہوا سے بھی بچانا ہے، یعنی اندر رکھ کے خشک کرنا۔ پھر اسے باریک پیس کر اور ہر روز 3 درہم کھانے سے شکتی آتی ہے، 3 سے 6 درہم آپ کھا سکتے ہو، اور مشری پاؤ بھر گائے کے کچے دودھ میں ڈال کر کھاؤ آپ، ابال نہ کیا ہو دودھ کا، گائے کا کچا دودھ لینا ہے، اس میں 6 درہم یہ مگا والا مواد کھانا ہے آپ نے، 6 درہم۔ تو سختی اتنی آئے گی آپ کو، اور کوئی نسخہ استعمال کرنے کا نہیں بھائی، یہ مگا کا نسخہ بہت بڑا ہے، اس کا بینگن کا بھی میں نسخہ بتاؤں گا، سیب کا بھی بتاؤں گا، انار کا بھی بتاؤں گا، جس میں فلفل دراز کا ہی کام ہے سارا مگا کا، ٹھیک ہے۔ اور 39واں نسخہ
प्याज नरगिस को कूट कर आलत पर तिला करने से सख्ती और शिद्दत हासिल होती है। और 40वां नुस्खा यानी आखिरी नुस्खा है कबाबा, अकरकरहा, मूसली सफ़ेद, मूसली सियाह यानी काली मूसली, कुलंजान यानी पान की जड़, बहमन सफ़ेद, तुखम उटंगन यानी तुखम उटंगन के बीज, तुखम करफस, मकारा, ज़ाफ़रान, करनफल, जोजबुआ, दालचीनी। हम वज़न पीस कर और किस कदर सफ़ेद जीरा उसमें डालकर जंजबील शहद के कवाम में मिलाकर माजून बना लें और इस कुल वज़न का 8वां हिस्सा अफीम डालकर गोलियां बना लें। बावक्त ज़रूरत एक गोली खाएं, फिर कुव्वत का मज़ा देखें। ठीक है जी, यहाँ तक हो गए हमारे 40 नुस्खे। जिसको ये चैनल पसंद आ रहा है सर तो आगे शेयर भी कर दिया करो, और जिसने ये लेने हैं क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले लो। लाइक ठोक देना यार अगर किसी को नुस्खा कोई पसंद आता है। वैसे वैद्य लोगों के काम आते हैं मेरे नुस्खे, और यहाँ पे अब मैं लिखूँगा आपके लिए। ये नहीं कि आगे डायरी बनी नहीं, आगे भी है, बहुत कुछ है। तो ये सब शेयर करना है मैंने आपसे। तो खुदा हाफिज़ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर दिया करो यार। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, हज़ारों ग्रंथ अध्ययन करता हूँ मैं। देखो ये मेरी कैसे मैं पढ़ता रहता हूँ आपके लिए। ठीक है, किताबें ही किताबें हैं। तो ऊपर मेरी डिस्पेंसरी है, मैं दिखाऊंगा एक दिन आपको, तो उसमें भी हज़ारों किताबें पड़ी हुई हैं। तो मैं भाई बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। तो एक लाइक तो ठोक दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।